بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 رمضان کو واقعہ ہوا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دور میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کہا کہ یا اللہ میں نے بیویوں میں برابری کی ہے، پر میرا عائشہ سے پیار زیادہ ہے، اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی تھی تو ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، اور کسی بھی زوجہ کے ساتھ دوڑ نہیں لگائی، بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لاڈ کروائے، لاڈ چھوٹی عمر کے لاڈ کروائے۔ آؤ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کہا کہ دوڑ لگائیں، بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہا۔ سوڈانی مسجد میں تماشائی تماشا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں، اور دوبارہ حبشی آئے تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنی دیر دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کھڑے تھک گئے، وہ ایسے پاؤں پر زور ڈال کر پاؤں بدل رہے تھے۔ شروع میں آٹا گوند کے دیتے تھے، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، پھر پاس بیٹھ کر 1-2 نوالے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ اچھے شوہر بن کے دکھاؤ، اور اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہے، بلکہ اپنے والدین بہن بھائیوں کی خدمت بھی کریں۔ تبلیغ میں ایک اصطلاح چلتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، اللہ کی محبوب کی سب سے محبوب بیوی، دنیا کی پہلی اور آخری خاتون جن کے سینے پر سر رکھے ہوئے کسی نبی نے جان دی، اور وہ بھی نبیوں کے سردار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو آسرا دے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب تھا۔ ہوا یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواک پر ٹک گئی، تو میں نے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پوچھا تو کہا ہاں۔ میں نے اپنے بھائی سے لے کر مسواک چبائی تو میرا لعاب اسے لگا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں پھیری تو فرمایا وہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی وہ میرا لعاب دہن تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہے جن کا حجرہ کسی نبی کی قبر بنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنا۔ کائنات کی 2 عظیم ہستیاں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے، تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں جانب بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن میں اسی طرح اٹھایا جاؤں گا کہ ایک جانب میرے ابوبکر ہوگا اور دوسری جانب عمر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا گھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنا، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک درود پڑھتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں تو شام کو 70,000 اور آتے ہیں، صبح تک درود پڑھتے ہیں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوتے تھے تو وہی آتی تھی، کسی اور بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوتے تھے تو وہی نہیں آتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہمیں تیمم ملا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے گناہ کی تہمت لگائی تو ایک بچے نے گواہی دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر قوم نے تہمت لگائی تو ان کے بیٹے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو میرے اللہ نے خود گواہی دی۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ
اللہ کہیں اتنا غضبناک نہیں ہو کر بولا جتنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا۔ 1 مہینہ وحی نہیں آئی، پورے مدینے میں آگ لگ گئی۔ وحی کیوں نہیں آئی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں نہیں آئی۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، زبان کے زہر کو سمجھانے کے لیے ایک زبان کا غلط استعمال کس طرح گھروں کو آگ لگا دیتا ہے۔ ہمیں سبق دینے کے لیے زبان پہ قابو رکھ لیں۔ اس حد تک حالات پہنچ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ اس حد تک ذہن پر اثر ہوا باتوں کا کہ جا کر کہا، عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر نہیں کیا ہے تو اللہ تیری پاک دامنی بیان کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں 24 گھنٹے ہو گئے تھے، نہ کھایا تھا نہ پیا تھا نہ سوئی تھی، صرف رو رہی تھی تو میرے آنسو خشک ہوئے، میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ابا جان میری صفائی پیش کرو۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کانپ رہے تھے۔ کہا، بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر اما جان سے کہا، اماں میری صفائی پیش کرو۔ وہ بھی کہنے لگی، بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے ایک دم چمک کے کہا، سچ بولوں گی تو کوئی مانے گا نہیں، جھوٹ بولوں تو اپنے آپ کو برا کہوں، بس میں وہ کہتی ہوں جو یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر کہنے لگی، مجھے غم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام بھی بھول گیا، کہہ کر میں دوبارہ لیٹ گئی، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے بارے میں قرآن آئے گا۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ کا نبی کوئی خواب دیکھ لیں گے یا جبرائیل آ کے کہہ دیں گے یہ قصہ غلط ہے، لیکن وہ تو قرآن میں اترا۔ جب وہی اتری ایک دم تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ام رومان ایسے کانپنے لگے، چہرے زرد ہو کر مرنے والے ہو گئے کہ پتہ نہیں ہماری بیٹی کے حق میں ہے یا خلاف ہے۔ جب وہی ختم ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے زور سے، کہا، عائشہ مبارک ہو، اللہ تیری گواہی دینے خود آ گیا۔ تو ام رومان کہنے لگی، عائشہ اٹھو، اللہ کے نبی کا شکر ادا کرو۔ کہا، نہیں، میں اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی۔ اللہ